أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون صدق الله العظيم. سورۃ النمل آیت نمبر 53 تک ہم کل مکمل کر چکے تھے. آیت نمبر 54 آپ کے سامنے پڑھی گئی. تو آج لوط علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی تک سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورۃ الحجر میں، مختلف صورتوں میں کئی بار اس واقعے کو ہم نے پڑھا. یہاں پھر تذکرہ آیا لوط علیہ السلام کا. اس سے پہلے قوم سمود کا تذکرہ، اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ. دراصل یہ واقعات جو بتائے جا رہے ہیں یہ برابر ان واقعات سے مشابہت رکھتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں پیش آ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان واقعات کو پھر یہاں دہرایا جا رہا ہے. تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کا واقعہ ذرا یاد کرو. اذ قال، جب کہا اس نے، لقومہ، اپنی قوم سے. کیوں کہا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا؟ حالانکہ لوط علیہ السلام آپ جانتے ہیں عراق سے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور وہاں سے انہوں نے ان کو بھیجا تھا. اگر آپ دیکھیں گے بائبل میں جو تحریف شدہ بائبل ہے آج، اس میں لکھا ہوا دیکھیں گے آپ کہ یہ اس علاقے میں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام سے لڑ کر. لیکن قرآن پاک نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ نہیں، ہم نے انہیں بھیجا تھا. وہاں سدوم کے علاقے میں تھے یہ، جو ڈیڈ سی جو ہے بحر مردار، اس کے قریب یہ بستی تھی جسے سدوم کہا جاتا تھا. تو وہاں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا. تو فرمایا جا رہا ہے وَلُوطًا، اور لوط کا واقعہ ذرا یاد کرو آپ. اذ قال، جب کہا اس نے، لقومہ، اپنی قوم سے. ان کی قوم ان دا سینس کہ وہاں ان کی رشتہ داری رہی ہوگی، اس لیے کہا کہ ان کی قوم. اتأتون الفاحشہ، کیا تم اتر آئے ہو بے حیائی پر، وانتم تبصرون، اور تم دیکھتے ہو، یعنی آنکھوں دیکھتے، نظروں کے سامنے تم بے حیائی کا کام کرتے ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ انتہائی بدبخت قوم تھی. ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ یہ جو بے حیائی کا انہوں نے کام کیا، لواطت جسے کہتے ہیں، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جانا. سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا کہ یہ تم پہلی، پوری دنیائے انسانیت میں، تاریخ انسانیت میں تم پہلی قوم ہوئی جس نے یہ طریقہ اختیار کیا. جانور بھی ایسا نہیں کرتے، حقیر سے حقیر تر جانور بھی ایسا نہیں کرتے، لیکن تم نے ایسا کیا. کیا کیا؟ اِنَّکُمْ، کیا تم ہی ہو، اگو کیا، انگو بے شک، تم گو تم، کیا تم ہی نہیں ہو، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کہ تم جاتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت رانی کے لیے. تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر. یعنی ایک فطری طریقہ جو ہے، جو ایک کم سے کم تر درجے کا انسان سمجھ سکتا ہے، بلکہ حیوان بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو شہوت رانی کے لیے پیدا کیا ہے. انسانوں میں اس چیز کے لیے عورتوں کو پیدا کیا گیا ہے. تو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو. اور پہلی آیت میں کہا وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اس قدر بے حیا تھے کہ کوئی پردہ بھی نہیں رکھتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے اس قسم کی حرکتیں یہ کرتے تھے. انتہائی گھناؤنی حرکت اور انتہائی بے حیائی کے یہ کام تھے.
بل انتم قوم تجہلون، یہاں فرمایا بل انتم، بلکہ تم ہو قوم، ایسے لوگ تجہلون جو انتہائی جہالت پر اتارے ہو، انتہائی جاہل۔ جہالت یہاں کس معنی میں ہے؟ بیوقوفی کے معنی میں۔ یہاں لا علمی کی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے لا علمی۔ اگر لا علمی کے معنی میں لیں گے کہ تمہیں کیا اتنا علم نہیں ہے، تم اتنے بے خبر ہو کہ تم تو چند ہی سالوں کے بعد تمہاری نسل جو ہے ختم ہو جائے گی جب تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاؤ گے، اس معنی میں اگر اسے لیں گے۔ ورنہ یہ جو ہے یہاں تم اس قدر جاہل ہو، اس قدر بیوقوف ہو کہ تم یہ سمجھتے نہیں ہو کہ کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب ان نے سمجھایا اپنی قوم کو، تو قوم نے اب کیا جواب دیا؟ فما کان جواب قومہ، فما کان تو نہیں تھا جواب قومہ، اس کی قوم کا جواب، الا مگر صرف یہ کہ کہ قالو انہوں نے کہا، وہ بولے، اخرجو نکال دو بھائی، آل لوط، لوط کے گھر والوں کو یہاں سے، لوط اور ان کے ساتھیوں کو نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی سے۔ یعنی جب انہوں نے سمجھایا، بجائے اس کے کہ لوط علیہ السلام کی نصیحت پر وہ ٹھیک طرح سے کان دھرتے، سمجھتے، غور و فکر کرتے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے، بلکہ جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ ان کو نکالو اس بستی سے۔ انہم، بے شک وہ، اناس لوگ ہیں، یتطہرون، بڑے پاک باز، یعنی بڑے پاک باز بنتے ہیں، بڑے طاہر لوگ یہ بنتے ہیں۔ گویا تنزیہ وہ کہنے لگے کہ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ہم گندے لوگوں کے ساتھ کہاں رہیں گے، ان کو نکال دے اس بستی سے۔ تنزیہ طور پہ کہتے تھے ان کو یہاں سے نکال دو بستی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، بس ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا وہ اسے، یعنی لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا، سوائے، امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے۔ اس کی بیوی اسی قوم سے تھی اور وہ آخر دم تک اس اپنی قوم کے ساتھ رہی، اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیا، اس نبی کا ساتھ نہیں دیا۔ قدرناہا، ہم نے اسے ٹھہرا دیا تھا، من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ یعنی ہم نے ہی یہ کہا تھا لوط علیہ السلام کو کہ تم لے چلو اپنے گھر والوں کو یہاں سے اور اپنے ساتھی کو نکال لو یہاں سے، لیکن اپنی اس بیوی کو ساتھ نہ لینا۔ قدرناہا من الغابرین، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے برسائی، علیہم، ان پر، مطرا، ایک برسات، ایک بارش، ہم نے ایک بارش ان پر برسائی، فساء، سو کیا ہی بری تھی، مطر المنذرین، وہ بارش جو المنذرین پر برسائی گئی، ان لوگوں پہ جو ڈرائے گئے تھے، جنہیں خبردار کیا گیا تھا، جنہیں پہلے سمجھایا گیا تھا کہ مان جاؤ، توبہ کرو، پلٹ آؤ رب کی طرف، لیکن انہوں نے نہیں مانا، وہ ڈرائے گئے تھے۔ پھر ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، تو کیا ہی بری بارش تھی۔ دوسرے مقامات پہ اس کی وضاحت آئی ہے، وہ بارش پتھروں کی بارش تھی، پتھروں کی بارش سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ عربوں کا یہ رواج تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی کے ساتھ بحث کرتے تھے، بحث میں جب ان کا مخالف جو ہے وہ دلیل نہیں لا پاتا تھا اور پھر حجت تمام ہوتی تھی، اتمام حجت کے بعد جب مخالف فریق دلیل پیش نہیں کر سکتا تھا، اس وقت وہ کہتے تھے پھر الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو یہاں اسی سینس میں 3 واقعات ہمارے سامنے رکھے گئے، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ اور قوم لوط کا واقعہ۔ یہ تینوں واقعات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھائے، بتائے کہ دیکھو
اور یہ بالکل ملتے جلتے تھے مکہ کے واقعات کے ساتھ۔ ابھی دیکھیے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اس میں انہوں نے لکھا تھا بلقیس کو خط میں کہ اگر تم سر تسلیم خم کر کے نہیں آئے تو ایسی فوج سے تم پر چڑھائی کروں گا جس کا مقابلہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا۔ تو ایسا ہی کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے مکہ فتح کیا۔ وہی فوج، اس قسم کی فوج کو انہوں نے بالکل ہاتھ نہیں اٹھا سکے، مکہ کے لوگ بالکل سرنڈر کر لیا انہوں نے۔ اور پھر دوسرا قوم سمود کا واقعہ، وہ بھی ملتا جلتا تھا۔ انہوں نے پلان بنایا کہ ہم صالح علیہ السلام کو جائیں گے، رات کے وقت شب خون ماریں گے اور اس کو، اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ اور یہی طریقہ وہاں مکہ والوں نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہم بھی کریں گے، ہم اٹھیں گے اور رات کے وقت جائیں گے تو سب مل کر ہر قبیلے کے فرد، ہر قبیلے سے ایک ایک فرد انہوں نے لیا تھا کہ ہم یک بارگی حملہ کریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کا بھی یہ تھا۔ اور یہاں یہ کہہ رہے تھے لوط علیہ السلام سے کہ بھئی نکالو ان کو اپنی بستی سے، اور وہاں مکہ والوں نے نکالا بھی سچ مچ، اس قدر تنگ کیا، اس قدر ستایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھی کو کہ آپ کو وطن چھوڑنا پڑا۔ وہ یہ تینوں واقعات جن کا تذکرہ یہاں ہوا ہے یہ بالکل ملتے جلتے تھے وہاں کے لوگوں سے۔ جب یہ واقعات ان کے سامنے بیان کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ سب خاموش ہو گئے، ان کوئی ایک جواب بھی نہیں دے پائے۔ اور اس بات پہ پھر اللہ تعالیٰ ہی نے سکھایا پیارے نبی کو کہ بتاؤ اب تم کل کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ سلام، اور سلامتی ہے، سلام ہے، علی عبادہ، اس کے بندوں پر، ان بندوں پر الذین اصطفیٰ، جن کو چن لیا گیا، جو برگزیدہ کیے گئے۔ ان میں تمام انبیاء کرام آتے ہیں۔ اور یہاں سے چونکہ یہاں سے آگے اب ایک اور مضمون شروع ہو رہا ہے، تو یہاں سے کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی بھی فرد کو کبھی کہیں بولنا ہو، بیان کرنا ہو، خطاب کرنا ہو، تقریر کرنی ہو تو شروع ایسے ہی کیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، اور سلام بھیجا جائے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ کے دوسرے انبیاء کرام پر بھی۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں انہوں نے چن لیا تھا، جنہوں نے برگزیدہ کیا تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ خیر، اللہ کیا اللہ خیر بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ معبود جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں یہ اللہ کیا اللہ، اسی لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں اپنے مؤذنین جو ہمارے اذان دینے والے ہیں، کبھی کبھی وہ جب اذان دیتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے سب سے۔ جب ہم کہیں گے اللہ اکبر، کیا اللہ بڑا ہے سب سے، تو الٹا ہو جاتا ہے، کیا اللہ بڑا ہے سب سے، تو یہ اللہ اکبر ہے وہاں پہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان سے پوچھو آپ اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے، ام یا ما یشرکون، جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کے ساتھ جن معبودوں کو، یا وہ بہتر ہے۔ تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں جو خیرون اس میں تفضیل ہے۔ تفضیل کہاں ہوتا ہے؟ جب دو چیزوں میں ہم بیان کرتے ہیں کون کس سے بہتر ہے، دونوں میں وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ نیند میں بھی ایک آرام ہے اور نماز میں بھی ایک فائدہ ہے، لیکن نماز کا فائدہ نیند سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں گے وہ اطول منی، وہ مجھ سے لمبا ہے، وہ لمبے تو دونوں ہیں لیکن ایک بڑا ہے، وہ دونوں میں کوئی خوبی ہوتی ہے، پھر ایک والی خوبی کو ہم زیادہ کہتے ہیں، تفضیل یہ زیادہ ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ کیسے اللہ ایک طرف سے ہے، دوسری طرف سے وہ معبود جن کو وہ ٹھہراتے تھے، جن کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں تھی۔ تو کچھ نے کہا، مفسرین کہتے ہیں یہاں خیر جو ہے اس میں تفضیل نہیں ہے، لیکن کچھ نے کہا نا تفضیل ہی ہے یہ خیر، لیکن کیونکہ وہ مشرکین جو تھے اپنے ذوق کے حساب سے سمجھتے تھے ان بتوں میں بھی کچھ طاقت ہے، لہذا ان کے لیے ایک ایسا سوال ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے
جس کا جواب لازماً ان کے پاس یہی تھا کہ نہیں اللہ ہی بہتر ہے. اور جب وہ خود کہیں گے اللہ بہتر ہے ان سے تو وہاں مسئلہ ہی بند ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, کوئی بحث ہی نہیں رہتی. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتاؤ تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ بہتر ہے, ان میں کوئی خوبی ہے یا اللہ میں؟ اللہ زیادہ بہتر ہے. تو یقیناً ہر ایک کا جواب یہی تھا کہ اللہ ہی بہتر ہے. ایک آیت اور ہم پڑھ لیں گے تو مکمل کریں گے, آیت نمبر 60 تک. امن خلق السماوات والارض, امن خلق السماوات والارض. اب ایک سوال ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا, بھلا کون ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ ان کے معبودوں کا کوئی ہاتھ نہیں اس میں, کوئی حصہ نہیں اس میں. کون ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, وَأَنزَلَ اور اتارا نازل کیا, لَكُم تمہارے لیے, مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے, ماء پانی. کون ہے وہ جس نے وہ پانی بھی اتارا, اور جس پانی کے ذریعے فَأَنبَتْنَا بِهِ جس کے ذریعے ہم نے اگائے, حدائق, حدیقت ان کی جمع ہے حدائق, باغات اگائے, ذات بہجہ پربہار, بارونق اور پربہار باغات جن کے ذریعے ہم ہی نے اگائے. کون ہے جس نے وہ پانی اتارا؟ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو؟ ما کان لکم, نہ تھا ان کے بس میں, ما کان لکم ان کے بس میں نہیں تھا, ان کے اختیار میں نہیں تھا, کہ تم بتو وہ اگاتے, شجرہ ان کے درخت, ان باغوں میں جو درخت ہیں اشجار ہیں ان کے اختیار میں, ان کی طاقت میں یہ چیز نہیں تھی کہ ان درختوں کو وہ اگاتے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کیا الہ کوئی معبود ہے مع اللہ, اللہ کے ساتھ؟ یعنی اس سارے کام میں جو کام کیے یہ اللہ واحد نے کی, کوئی معبود اور نہیں تھا جس نے اللہ کی مدد کی ان کاموں میں. الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون, بلکہ ہم وہ ہیں قوم ایسے لوگ, یعدلون جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ جو لفظ عدل ہے نا عربی میں, یہ برابری کے لیے بھی آتا ہے, انصاف کے لیے بھی آتا ہے, اور ظلم کے لیے بھی آتا ہے. اس کے دو معنی ہیں, یہ بالکل ازداد ہیں کو کہتے ہیں ہم. یہ تو ایسے لوگ ہیں جو ناانصافی پر اتر آئے, جو کجروی اختیار کرنے والے ہیں, جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں, جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں. بل ہم قوم یعدلون, بلکہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کجروی اختیار کی ہے, جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. یعنی یہ اس قدر بھی سمجھ نہیں سکتے کہ بھئی یہ اللہ جو ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے, جس نے تمہیں بنایا, آسمانوں کو, زمین کو, یہ پربہار اور بارونق باغات جس نے بنائے, پانی اتارا, اس کو چھوڑ کر تم اوروں کی پوجا کرتے ہو, تم اوروں کی بندگی کرتے ہو. ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کس قسم کی ناانصافی ہے, کتنی بڑی ناانصافی ہے. اس بات پہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود سمجھنے والے بنے, اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر غور و فکر کرنے والے بنے, اور پھر یہ پیغام اپنے ان بھائیوں تک پہنچانے والے بنے جو اللہ کے ساتھ اور معبودوں کی بھی پوجا کرتے ہیں, ان کی پرستش کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.